السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اسماعیل آپ کا میزبان اور آپ تمام کا ہمارے اس چینل پبلک وائس ٹی وی میں استقبال ہے۔ چلیے ناظرین، آج کی ایک اہم خبر کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ چنچولی میں منعقد ہوا مراکز نسواں کا تعلیمی جائزہ اجلاس۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کی مایانہ شخصیت مفسر قرآن قادم قوم و ملت حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی صدر صفا بیت المال و ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے ملک کے 6 ریاستوں میں اپنی ایک انقلابی تحریک چلو کچھ تدبیر کریں کچھ کام کریں اس انقلابی سلوگن کے ساتھ ملک گیر سطح پر 15 نکاتی شعور بیداری پروگرام چلا رہے ہیں، جس میں کئی ساری خدمات شامل ہیں، جس میں سے ایک تعلیمی شعور بیداری اور خواتین کو دین و ایمان سے جوڑے رکھنے کی غرض سے گاؤں گاؤں مراکز نسواں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ ہماری نوقید نسل کے دین و ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ اسی فاؤنڈیشن کے تحت تعلقہ چنچولی میں مراکز نسواں قائم کیا گیا، جس میں پٹیل کالونی، مدینہ کالونی، بڑی درگاہ چنچولی میں 70 سے زائد خواتین زیر تعلیم ہیں۔ ان خواتین کا تعلیمی جائزہ لیا گیا اور تمام خواتین کو انعامات سے بھی نوازا گیا اور مرکز نسواں میں پڑھانے والی معلمات کو تہنیت پیش کی گئی۔ مولانا نذیر احمد صاحب رشادی صدر صفا بیت المال شاخ گلبرگہ نے چنچولی میں چل رہے مراکز نسواں کا دورہ کیا۔ خواتین و طالبات نے کہا کہ مرکز نسواں میں پڑھنے سے اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلی آئی کہ اسلامی امور پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اس سے پہلے زندگی کی کیفیت ایسی تھی کہ دین امور سے ناواقف تھے۔ مولانا نذیر احمد صاحب رشادی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو چاہیے کہ ازواج مطہرات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ آپ نے مزید کہا کہ معاشرتی اصلاح کی بنیاد خواتین کے تعلیم اور شعور پر ہے۔ اگر خواتین دین و اخلاق کے اصولوں پر چلے گی تو وہ بہتر ماں اور بیوی اور بہن کے کردار کو نبھا سکیں گی، جو ایک صالح معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار کے ضامن بنیں گے۔ مولانا نے تعلیم کی اہمیت اور سود کی لعنت پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اس اجلاس میں مولانا مختار صاحب رشادی ترجمان ممبر و محراب فاؤنڈیشن کرناٹک زون، حافظ اسماعیل صدر صفا بیت المال شاخ چنچولی، الحاج ابراہیم صاحب، الحاج کمال خان صاحب، معراج کوہیری، حافظ نبی پٹیل، بابا بھائی فیض الحسن ہاشمی، محمد اظہر اور دیگر مقامی ذمہ داران موجود رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 نومبر کو تعلقہ چنچولی کے مراکز کا امتحان لیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ یہاں 3 مراکز نسواں قائم ہیں اور بڑی تعداد میں خواتین ممبر محراب فاؤنڈیشن کے تحت میں جو مراکز نسواں ہیں وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آج 23 نومبر کو الحمدللہ یہاں جو ہے سالانہ خواتین کا اجلاس رکھا گیا اور ان کے درمیان میں اہم باتیں بتائی گئی کہ تعلیم کی اہمیت پر اور اپنی ذمہ داریوں پر۔ بڑی خوشی ہوئی علی جناب ابراہیم صاحب اور ان کے رفقا حافظ اسماعیل صاحب، ان کے اعوان و انصار، ایک بڑی ٹیم جو ہے ممبر و محراب کے بینر تلے یہاں مراکز نسواں پر کافی محنت کر رہی ہے۔ آج خواتین کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ شریک اجلاس رہی، جس میں جو ہے علی جناب حضرت مولانا مختار احمد صاحب رشادی اور بندہ نذیر احمد نے کافی دیر تک ان سے خطابات کیے اور موجودہ حالات اور ذمہ داریوں پر انہیں توجہ دلائی گئی۔ خاص طور پر سنگ کے متعلق بیداری لانے کے لیے توجہ دلائی۔ ہر جگہ پر الحمدللہ جہاں بھی ہمارے مراکز چلتے ہیں وہاں سنگ کی لعنت اور جو ہے برائیوں پر بات بتائی جا رہی ہے۔ کافی خواتین نے ارادہ کیا کہ سنگ سے ہم دور رہیں گے اور معاشرے کو سنگ سے پاک کرنے کے لیے مہم چلائیں گے۔ میں ابراہیم صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چنچولی میں مولانا غیاث صاحب رشادی کی راست نگرانی میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے بینر تلے مراکز نسواں کے تحت میں کافی بڑا کام کر رہے ہیں اور کافی خواتین نے ماشاءاللہ اچھا تعلیمی مظاہرہ کیا۔ کئی ایک خواتین سے ہم نے سوالات بھی کیے کہ آپ کے یہاں مرکز نسواں کو آنے کا فائدہ کیا ہے اور اس سے اپنی ذات اور اپنے گھر کو کیا فائدہ پہنچ رہا۔ حیرانی ہوئی کہ بڑی عمر کی خواتین نے بتایا کہ ہم جو ہے ہم سیکھنے کے ساتھ بچوں کو سکھا رہے ہیں اور گھر میں نماز کا ماحول بنا رہے ہیں۔ اگر یہ اسی طرح کا سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا، جگہ جگہ مراکز قائم ہو تو انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا۔ ہم غیاث صاحب رشادی کی راست نگرانی میں گلبرگہ کے تقریباً 6-7 اضلاع کو ہم نے کور کیا ہے۔ اب آگے کی طرف ہمارا قافلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔